شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک و حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان، جیسے کہ آج ماہ مبارک رمضان کا 25واں روزہ ہے اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ضیافت اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو تشریف فرمائے ہمارے سیٹ پر، جناب محترم دوست علی صالح صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، لطف خدا۔ ہم سب سے پہلے ہم اپنی ٹیم کی طرف سے، خود ناظرین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محترم، جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ضیافت اللہ ہے اور اسی موضوع پر ہم آج پروگرام کریں گے، تو محترم سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ رمضان کو ضیافت اللہ بھی کہا گیا ہے، تو اس ضیافت اللہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کے مختلف نام آپ کو روایات میں ملیں گے، اور خصوصاً رسول مکرم اسلام کا وہ خطبہ جو شعبان کے آخری ایام میں رسول خدا نے اپنی امت کے سامنے فرمایا کہ بہت ہی بامعنی اور پرمعنی خطبہ ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس خطبے کے الفاظ کو ہی دیکھیں تو رسول مکرم اسلام کے ان الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے کہ نبی خدا ایک بہت ہی عظیم چیز کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں، خطبے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ اکبر۔ اے لوگو، آپ کی طرف اللہ کا ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا دامن رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح۔ اب یہ الفاظ کا چناؤ اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ نبی خدا ایک بہت عظیم چیز کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اسی خطبے میں نبی خدا نے اس مہینے کو ضیافت اللہ کہا ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ جس مہینے میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو دعوت کی گئی ہے۔ ضیافت دعوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ نے دعوت کی ہے بندوں کی۔ خدا دعوت پہ بلا رہا ہے بندگان کو، اسی لیے اس ماہ کو ضیافت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی دعوت کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں اللہ نے بندوں کو دعوت دی ہے۔ اللہ میزبان بنا ہے، بندے مہمان بنے ہیں۔ بالکل۔ اللہ میزبان بنا ہے، بندوں کو مہمان بنایا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اوپر ہی کچھ چیزوں کو اگر تطبیق کریں، مثلاً اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، فطری عمل ہے، ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بہترین چیزیں انتخاب کرتے ہیں مہمان کے لیے۔ جی۔ جتنا معزز ہو مہمان، اتنا ہم اس کے لیے خوبصورت چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ حتیٰ برتن جو کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، عالی ترین برتن ہم استعمال کرتے ہیں مہمان کے لیے۔ اور ادب بھی ہے، روایات میں ہے کہ جب آپ مہمان کو بلائیں تو مہمان کو بلانے کا مقصد اطعام نہیں ہوتا، اکرام ہوتا ہے۔ اطعام نہیں کرتے ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم مہمان کو اس لیے بلاتے ہیں کہ اس کو ہم کھانا کھلائیں۔ اسی لیے روایات میں کہ جب آپ کسی مہمان کو دعوت کرتے ہیں، اس کے سامنے چند چیزیں بنا کر رکھیں، کھانے کی چند چیزیں بنا کر رکھیں تاکہ محسوس ہو کہ صرف اطعام نہیں ہو رہا بلکہ اکرام ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اب یہ فطری عمل ہے، ہم کسی اگر انسان کو دعوت دیتے ہیں، بہترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین کمرہ جو ہے وہ مہمانوں کے لیے بناتے ہیں، کھانے کی بہترین چیزیں ہم جو ہے وہ ان کے لیے تیار کرتے ہیں، برتنوں سے لے کر ہر چیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی کمی نہ رہے۔ یہ مہمان نوازی ایک فطری عمل ہے، انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور مہمان نوازی صفات کمالیہ میں سے ہے، یعنی کمال کی جو صفات ہیں ان میں سے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام صفات کمالیہ کا مرکز و محور خدا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بندہ اپنے کسی بندے کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے مہمان کے طور پر، تو وہ خدا جس نے اس بندے کے اندر یہ صفت مہمان نوازی رکھی ہے، وہ جب اپنے بندگان کو ضیافت کے لیے بلا رہا ہے، دعوت کے لیے بلا رہا ہے، آپ یہاں سے باور کریں کہ خدا کس قدر عظیم نعمتیں ہمیں عطا کرے گا۔ اس دسترخوان کی صفت دنیاوی دسترخوانوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو کھانے دیے جائیں گے یہاں پر، نہ، اتفاقاً یہ دسترخوان وہ ہے جس پہ آپ کو بھوکا بلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بھوک ہو آپ کے اندر اور آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک بھوکے رہیں آپ۔ بالکل۔ اللہ کے دسترخوان پر حاضری کی شرط بھوک کا ہونا ہے۔
اور اگر ہم اس مفہوم بھوک کو ہی دیکھیں تو آپ غور کریں، روایات میں ہے کہ بھوک ایک نعمت ہے، نعمتوں میں سے ایک نعمت بھوک ہے۔ وہ کیوں ہے کہ یہ پھر ایک الگ سا مفہوم ہے کہ اس کو بھی تھوڑا واضح ہونا چاہیے ہمارے یعنی ذہنوں میں۔ بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو بھوک انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ روایات میں ہے کہ العلم فی الجوع، علم کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان کو حالت گرسنگی ہو، یعنی بھوکا ہو، انسان بھوک کی حالت میں ہو تو پھر علم کی طرف انسان کی رغبت جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پرخوری سے بھی اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو انسان کے وجود کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کھانے کو ہضم کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ بالکل عبادت کی طرف توجہ نہیں جاتی، ذکر خدا کی طرف توجہ نہیں جاتی، اللہ کے وجود کے جانب انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا متوجہ؟ پرخور انسان کی توجہ عبادتوں کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ چونکہ اس کی جسمانی ساری صلاحیتیں کھانا ہضم کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ مثلا زیادہ اگر کھاتے ہیں تو زیادہ نیند بھی آتی ہے۔ جی ہاں، غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، پر میدا بہت ساری اس کی جو ہے وہ آفتیں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے میدے کو ام الامراض کہا گیا ہے، مرضوں کی ماں۔ بالکل پر میدے کو ذکر خدا کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ساری صلاحیتیں کھانا ہضم کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ اللہ نے اپنی مہمانی پہ بلانے کی شرط یہ رکھی ہے کہ پیٹ خالی آؤ۔ صحیح، تمہارا پیٹ خالی رہے، خالی پیٹ آؤ، بھوکے آؤ، پھر آ کے میرے دسترخوان پر بیٹھو۔ اب میں جو تمہیں عطا کروں گا، میں جو تمہیں چیزیں دوں گا، میری طرف سے جو تمہیں چیزیں عطا کی جائیں گی، وہ چیزیں یہ کھانا نہیں ہوگا، مادی چیزیں یا یہ چیزیں ہوتی ہیں، نہ، یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں پر۔ وہاں پہ ایک عظیم نعمت کا زیور تمہیں پہنایا جائے گا، ایک عظیم نعمت سے تمہیں منور کیا جائے گا، اور وہ ہے توفیق عبودیت۔ سبحان اللہ۔ اس دسترخوان سے تمہیں توفیق عبودیت ملے گی۔ اور افضل العبادت الصوم، اسی لیے روزے کو افضل عبادت کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صوم یعنی روزہ انسان کو اللہ کے دسترخوان پہ لے آتا ہے، اور اس دسترخوان سے جو تحفہ ملتا ہے بندے کو وہ عبودیت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے عبودیت ملتی ہے اس کو۔ عبودیت کا زیور جب انسان کے پاس آ جائے تو اس عبودیت کے زیور کے بعد، یعنی جب انسان مزین ہو جاتا ہے صفت عبودیت میں، پھر اس کی توجہ ربوبیت کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عبودیت جس کے اندر نہ ہو وہ ربوبیت کی طرف نہیں جاتا۔ محترم، یہ عبودیت ہے کیا چیز؟ ہاں، اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم عبودیت کو سمجھیں۔ دیکھیں، عبودیت ایک ایسا مفہوم ہے جو آپ کو مختلف قرآنی آیات میں بھی ملے گا۔ جی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، ہدف کیا تھا؟ لوگوں کو بندہ بنائے، بالکل عبد بنائے، عبودیت کی طرف بنائے۔ متعدد آیات آپ کو ملیں گی اس عبودیت کے مفہوم کو بیان کرتی ہوئی کہ عبودیت کیا ہوتی ہے اور عبودیت کی طرف انسان کیسے جا سکتا ہے۔ جی محترم، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درز ہے۔ جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ضیافت اللہ کے اوپر، محترم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ضیافت اللہ کو ہمارے لیے وضاحت فرمایا۔ اور ناظرین کرام، ابھی چلتے ہیں عبودیت کی طرف کہ عبودیت کسے کہتے ہیں۔ جی محترم، جیسے کہ آپ بیان فرما رہے تھے، عبودیت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، عبودیت ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ جو اللہ نے بندے سے چاہی ہے۔ اللہ صرف عبودیت چاہتا ہے۔ صحیح۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبودیت کے لیے خلق کیا ہے، عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ انسان کے حصے میں صرف یہی عبودیت آتی ہے، اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے جو وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی مال و ملکیت پیش کروں گا تو اول یہ کہ یہ اس کی ہے نہیں۔ صحیح۔ تمام تر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے، خدا کا ہے، خدا کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو ان چیزوں کی مالک ہو۔ ہم جو دنیا میں کسی کو کسی چیز کا مالک کہتے ہیں یہ مجازی طور پر کہتے ہیں، ورنہ مالک حقیقی صرف خدا کی ذات ہے۔ انسان کے پاس اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے عبودیت۔ جس کے پاس عبودیت نہ ہو وہ اللہ کے پاس کچھ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ تمام صفات کا مظہر و محور عبودیت ہے۔ عبودیت ہوگی تو ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل بن سکیں گے۔ عبودیت کسے کہتے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مفہوم میں بیان کروں گا، اس کے بعد ہمیں آسانی ہوگی اس کو سمجھنے کی، اور وہ ہے اطاعت۔ یہ مفہوم بھی قرآنی مفاہیم میں سے، معارف قرآنی میں سے، کہ ضروری ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے، اور انتہائی کلیدی نکات میں سے ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں نا تو اس کے اوپر مسیر واضح ہو جاتا ہے، رستہ واضح ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں نے کس جانب سفر کرنا ہے، کس طرف میرا رخ ہو اور کہاں میں نے جا کر پہنچنا ہے۔ اطاعت عربی زبان میں اطاعت، مطیع، یہ وہ الفاظ ہیں جو فرمان برداری کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح۔ امر ماننا اپنے مولا کا، جو آپ کا مولا ہے اس کا حکم قبول کرنا، لیکن صرف حکم قبول کرنے کو اطاعت نہیں کہتے۔ حکم قبول کرنا اپنی تمام تر رغبت کے ساتھ، اس حکم کو قبول کرنے کے لیے آپ کے وجود سے رغبت نظر آئے۔ جیسے ہی مولا کی طرف سے امر صادر ہو، آپ کا جو خدا ہے، آپ کا جو مولا ہے، آپ کا جو الہ ہے، اس کی طرف سے جیسے ہی امر صادر ہو، آپ رغبت کے ساتھ جب اس عمل کو انجام دیں، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں، کراہتا ہوا اٹھتا ہے بچہ، یا جب بوڑھا باپ جب اپنے جوان بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے تو عمل کرتا ہے لیکن کراہتا ہوا، یعنی اس کے چہرے سے، اس کے ایکسپریشن سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بات مانی ہے لیکن یہ اندر سے راضی نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے بادل ناخواستہ۔ ہاں، بادل ناخواستہ، یعنی چاہتا نہیں تھا لیکن چونکہ اب والد نے کہا ہے، والد نے حکم کیا ہے، تو اس کے والد کے احترام میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ کام انجام دے رہا ہے لیکن یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کے الہ کی جانب سے، آپ کے اللہ کی جانب سے حکم صادر ہو، آپ رغبت کے ساتھ وہ کام انجام دیں، راغب ہو کر۔ آپ کی وجود کی ساری کوشش یہ ہو کہ میں نے اس اللہ کے حکم کو انجام دینا ہے۔ جب اس حالت میں آپ آ جائیں، آپ مطیع بن گئے ہیں خدا کے۔ صحیح۔ اب آپ درجہ اطاعت پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ درجہ اطاعت جب انسان کے وجود میں رج بس جائے اور انسان محض مطیع بن جائے، تمام تر چیزوں کو الگ رکھ لیں، اللہ کے امر کو سامنے رکھے، حکم خدا کو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو سامنے رکھے۔ جب وہ آ جائے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو اس اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے نہ روک سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اطاعت کا درجہ۔ محترم، جیسے کہ آپ نے اطاعت کی جو ہمارے سامنے تعریف کی، اس تعریف کے مطابق جو خدا کے جو احکام ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، اگر کوئی شخص انجام دے رہا ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ دل سے انجام نہیں دے رہا، پھر کیا وہ اطاعت کا مرحلہ نہیں ہوگا؟ مفہوم اطاعت میں یہ چیز نہیں آتی۔ صحیح۔ یہ چیز ٹھیک ہے، آپ اللہ کے حکم کو انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ جو درجہ مطیعین ہے، صحیح، اطاعت گزاروں کا جو درجہ ہے، اس پہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے جب تک آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ کو اٹھتے وقت، سوتے وقت، چلتے وقت، تجارت کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے وقت آپ کی حالت یہ ہو کہ یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر پہ ہیں، امر خدا پہلے نمبر پہ، حکم خدا پہلے نمبر پہ۔ یہ نہیں ہے کہ چلیں جی اب یہ کام کر لیتا ہوں، پھر جب مجھے وقت ملا تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ صحیح۔ یہ حکم خدا انجام پا رہا ہے لیکن اطاعت کے دائرے میں نہیں ہے۔ یہ صحیح، یہ حکم خدا کو انجام دیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو آپ پورا کر رہے ہیں، واجب پہ عمل کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی حالت اطاعت والی نہیں ہے، اوج بندگی والی نہیں ہے۔ اب جب اطاعت انسان کے وجود میں رج بس جائے اور ہر کام کو بعد میں رکھے، حکم خدا کو پہلے رکھے، جی، کاموں، نماز کو نہ کہے کہ مجھے کام ہے،
بلکہ کاموں کو کہے کہ میں نے اللہ کا حکم انجام دینا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے. جی. ہر چیز الگ، حکم خدا سب سے پہلے. جب یہ حالت آپ کے اندر آ گئی، اب آپ عبودیت کے مرحلے پر ہیں. سبحان اللہ. اب آپ ایک ایسے عبد، عربی زبان میں اس رستے کو کہا جاتا ہے جس رستے میں کسی قسم کا گڑھا نہ ہو، کسی قسم کا اتار چڑھاؤ نہ ہو، سیدھی سواری آپ کی سیدھی چلے اور سوار کو ڈگمگانے نہ دے، سوار کو کوئی تکلیف نہ دے. چونکہ عربی دور میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے عربی لغت اسی یعنی ماحول کے مطابق بنی ہے، تو وہ راستہ جہاں پر اونٹ بڑی سواری ہوتی تھی عربوں کی، عرب اونٹوں پر سفر کرتے تھے، وہ راستہ جب اونٹ پہ سوار بیٹھے اور وہ راستہ جو سوار کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے، فوراً سوار کو اپنے ہدف پہ لے جائے، اس کو عرب کہتے تھے کہ یہ راستہ عبد ہے. راستے کے لیے لفظ استعمال کرتے کہ یہ عبد ہے. اس کو لفظ اطاعت کے یعنی عبودیت کے طور پر استعمال کیا گیا. کیسے کہ امر خدا جب آئے، حکم خدا جب آئے، اس کو بغیر ڈگمگائے اطاعت کے درجے پہ پہنچا دو. سبحان اللہ. یعنی حکم خدا کس لیے صادر ہوا ہے؟ تاکہ انجام پائے. بالکل. ایک محل صدور ہے اور ایک محل انتہا ہے. اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوا ہے. اب یہ حکم صادر کس لیے ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ پورا ہو. جو بندہ اس خدا کے حکم کو انجام پر پہنچائے بغیر کسی بہانے کے، صحیح، بغیر کسی ٹال مٹول کے، یہ بندہ عبودیت کے مقام پر فائز ہے. سبحان اللہ. حکم خدا سنا ہے بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، اس حکم کو اطاعت کے مرحلے میں لے گیا، عبودیت کے مرحلے میں لے گیا، انجام کے مرحلے میں لے گیا. یہ اب عبودیت کے مرحلے پر ہے. اور اللہ نے عبودیت چاہی ہے ہم سے. جتنے بھی احکام خدا ہیں، خدا کا یہ فرمان ہے کہ میرے احکام کے متعلق عبد بنو. عبد بنو یعنی کیا؟ یعنی جیسے ہی تمہیں میرا حکم ملے، جیسے ہی تمہیں میری احکامات کی خبر ہو، جیسے ہی تمہیں پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، تو تمہارا مسیر میری عبودیت کی طرف ہو. یعنی حکم ملا، اب اس کو پورا کرنا ہے. اور اس پورا کرنے میں بھی ایک تو میرے اندر رغبت ہو، دوسرا دنیاوی تمام کام دوسرے نمبر پر، پہلے حکم خدا. جب یہ حالت آ جائے انسان کے اندر تو یہ عبد ہے، یہ عبودیت ہے اس کی. اور اللہ نے بندوں سے یہی عبودیت چاہی ہے. خدا عبد دیکھنا چاہتا ہے ہمیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دنیا کو بھی رکھیں اولین ترجیح پر، اور ہم یہ کہیں کہ جی اللہ کے احکامات بھی انجام پاتے رہیں گے، اللہ کے احکامات کو بھی ہم پورا کرتے رہیں گے. اولیت احکام خدا کو ہے، ترجیح حکم خدا کو ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا کہ مولا مجھے دنیا اور آخرت کی نیکی بتائیں. صحیح. دنیا میں بھی نیکی ہو اور آخرت میں بھی نیکی ہو. امام نے جواباً اس کو خط لکھا. امام نے فرمایا سنو، دنیا اور آخرت کی نیکی یہ ہے کہ جن کاموں میں اللہ ناراض ہو اور مخلوق راضی ہو، اگر تم نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کیا، اللہ تمہیں مخلوق کے حوالے کر دے گا. صحیح. ایک ایسا کام تھا جس میں اللہ ناراض تھا، مخلوق راضی تھی. اب اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا اور مخلوق کو راضی کیا تو اللہ تمہیں اس مخلوق کے حوالے کر دے گا، اللہ اکبر، اس لوگوں کے حوالے کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے لوگ پھر کیا حشر کرتے ہیں انسان کا. لوگ کیا کرتے ہیں انسان کے ساتھ؟ جب اللہ انسان کو انسانوں کے حوالے کر دے، بندوں کے حوالے کر دے، مخلوق کے حوالے کر دے، پھر مخلوق ایک لحظے میں ممکن ہے ہیرو سے زیرو بنا دے. اللہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مخلوق کی رضایت میں آ کر اللہ کی نظروں سے ہٹے اور اسفل و سافلین میں چلے گئے. اور آگے پھر امام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مورد ہو جہاں پر مخلوق ناراض ہو لیکن اللہ راضی ہو، یہاں پر اگر تم نے مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ انعام کے طور پر ان ناراض لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. اللہ اکبر. یہ مفہوم میں نے کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ اگر ہم دنیا کو ترجیح پہ رکھیں اور اللہ کے احکامات کو دوسرے نمبر پر رکھیں، یعنی لوگوں کی رضایت اول درجے پہ ہو، اللہ کا حکم
دوسرے درجے پہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم آہستہ، چونکہ یہ بیماریاں انسان کے وجود میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کی نظروں سے چلے جائیں گے، خدا کی نظروں سے ہٹ جائیں گے. اور جو انسان اللہ کی نظروں سے ہٹ جائے اس کے پاس پھر کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، یہ آخری جملہ اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، امیر المومنین نے دعائے کمیل میں اتنی خوبصورت ترتیب دی ہے ان چیزوں کی کہ آپ دیکھیں، امام فرماتے ہیں پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، اے میرے رب، تو نے جو آخرت کے لیے عذاب بنایا ہے وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ تطول و مدت و یدوم و مقاموں، ایک تو اس کی مدت طولانی ہے، اتنی مدت طولانی ہے کہ اس کے لیے تم نے کہا ہے ہم فیہا خالدون، جو بھی جہنم کے مدار میں آ گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ اکبر. ایک یہ تم نے مفہوم. پھر تم نے کہا ہے کہ وہ عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ اس کو نہ زمین برداشت کر سکے گی، نہ آسمان برداشت کر سکے گا. یہاں پر آ کر امیر المومنین اوج بندگی دکھاتے ہیں، اوج عبودیت دکھاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں خدایا تمہارا یہ عذاب کہ جس کو نہ زمین برداشت کر سکے گی، نہ آسمان برداشت کر سکے گا، اے پروردگار اس عذاب میں بندوں کا کیا حشر ہوگا؟ وہ بندے جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، وہ بندے جو دنیا کے چند دن کا بخار، جو عام سی چیز ہے، البتہ وہ بھی نعمت ہے، بخار بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. وہ میڈیکل سائنس میں آپ جائیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بخار بھی انسان کے وجود کے لیے ایک نعمت کے طور پر ہے. جی خدایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ عذاب، جس عذاب کو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان، اس کو میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ پھر امیر المومنین ایک اور درجہ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتے ہیں درجات عبودیت، یہ ہوتے ہیں وہ بندے اولیاء خدا جنہوں نے عبودیت کا سفر طے کیا ہو. کہتے ہیں یہ عذاب کہ جس کو نہ زمین برداشت کر سکے گی نہ آسمان برداشت کر سکے گا، خدایا میں وہ بھی برداشت کر لوں گا، اللہ اکبر، اس کو میں پھر بھی برداشت کر لوں گا. لیکن ایک اور عذاب ہے جو علی سے برداشت نہیں ہوگا، ایک اور عذاب ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اور وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ عذاب تمہاری نظر کرم کا ہٹ جانا ہے. اللہ اکبر. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، خدایا تجھ سے جدائی مجھ سے کیسے برداشت ہوگی؟ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے. جہنم کے عذاب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان سے اللہ اپنی نظریں ہٹا لیں. کیونکہ علی جیسا امام جس کو نبی خدا نے اتنے بڑے القابات سے پکارا، وہ کہہ رہا ہے خدایا وہ عذاب جو تم نے جہنم میں بنایا ہے وہ شدید ہے، اس کی شدت، اس کے اندر شدت ہے، اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، لیکن میں پھر بھی وہ برداشت کر لوں گا. لیکن فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ صَبَرْتُ عَلَىٰ حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، خدایا تیری نظر کرم سے دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. تو وہ انسان جو عبودیت میں نہیں آتا، عبد کے مقام پر نہیں آتا، یعنی عبودیت خلاصتاً یہ کہ اللہ کے احکامات کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے. اس حالت میں اگر وہ انسان ہے تو یہ انسان ممکن ہے آہستہ آہستہ اصل خدا کے ان احکامات کو بھی بھول جائے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیاوی لذتوں میں جب یہ پڑا ہے تو یہ دنیاوی لذتیں اس کو آسانی سے چھوڑیں گی نہیں، یہ دنیاوی لذتیں اس کو آخر تک لے جائیں گی، اور آخر تک لے جانا یعنی نابودی کی طرف لے جانا. اور پھر انسان حسرتیں کرتا رہے گا کہ اے کاش دنیا میں اللہ کی عبودیت میں ہوتا، رسول مکرم اسلام کے مسیر پہ ہوتا، راستے پہ ہوتا، تو آج خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوتا. جی محترم، بہت شکریہ. اب چلتے ہیں وقفے کی جانب. ناظرین کرام یہاں پر چھوٹے سے بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہے. جیسے کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے عبد اور معبود کے درمیان. ناظرین کرام اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جیسے محترم آپ نے عبودیت کو ہمارے لیے بہت اچھے طریقے سے واضح فرمایا. اب یہ بیان کیسے چلیے کہ ایک عبد کو اپنے معبود کے ساتھ کس طریقے سے رابطہ برقرار کرنا ہے؟ عبد اور معبود کے تعلق کے لیے بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی قریب ہو جاؤں، وہ جو میرا معبود ہے، بالکل وہ جو میرا حاکم مطلق ہے، وہ جو میرا الہ ہے، میں اس کے قریب قرب پیدا کروں. لیکن راستہ نہیں ہوتا، راہ نہیں ہوتی، طریقہ نہیں ہوتا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے.
جی دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی دن میں ارادہ کریں اور ایک ہی دن میں اولیاء خدا کی طرح خدا کے قریب ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں آپ۔ اگر آپ کو عبد بننا ہے اور اپنے معبود سے تعلق برقرار کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں آپ۔ جھوٹ نہ بولیں صحیح، صرف اس خدا کے قریب ہونے کے لیے۔ اگر دنیا میں کوئی جھوٹ آ گیا آپ کے راستے میں یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی جگہ آ گئی، چھوٹی چیز ہے، جھوٹ کو ترک کرنا شروع کریں اس نیت کے ساتھ کہ میں خدا کے قریب ہو جاؤں، اس معبود کے قریب ہو جاؤں۔ یا مثلاً جوان ہے، نامحرم اگر سامنے آپ کے آئی بھی ہے، اپنی نظریں جھکا لیں صحیح، اس نیت کے ساتھ کہ اپنے معبود کے قریب ہونا ہے میں نے۔ خدا بہت دقیق ہے، اللہ ہر ایک چیز نوٹ کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب ایک نامحرم کسی جوان کے سامنے سے گزرے اور وہ جوان اس نامحرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نیچے کر لے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جب خدا فرشتوں سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں، جب میں اس انسان کی تخلیق کر رہا تھا تو تم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ تو زمین پہ جا کر فساد کرے گا، یہ تو زمین پہ جا کر بگاڑ پھیلائے گا۔ پروردگار فرمائے گا یہ دیکھو یہ انسان ہے جس کے اندر میں نے شہوت رکھی ہے، جس کے اندر میں نے اشتہا رکھا ہے، جس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں جن چیزوں کو اپنے وجود میں عملی طور پر کرتے ہوئے یہ اس عورت کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اس نے نظریں صرف اس لیے جھکائیں کیونکہ میرا حکم تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں باعث بنیں گی کہ ہم اس کریم اللہ کے قریب ہو جائیں، اس معبود کے قریب ہو جائیں، وہ معبود جو ہر وقت ہم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، وہ بہت کریم ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے وہ ہم سے۔ اگر ہم چھوٹا چھوٹا عمل شروع کریں، آج سے شروع کریں، چھوٹا چھوٹا عمل شروع کریں، چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے قرب کے حصول کی ہم نیت کریں، تو وہ دن دور نہیں کہ یہ چھوٹا چھوٹا عمل آگے چل کر ہمیں اولیاء خدا میں سے بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مقام بھی پھر وہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے بندوں میں سے ان بندوں میں شمار ہوں جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، سبحان اللہ، مومنین فلاح پا گئے۔ وہ مومنین فلاح پا گئے جنہوں نے قدم قدم پر اللہ کی حدود کی حفاظت کی، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی لذتوں کو بڑی بڑی لذتوں کو اس لیے ترک کیا کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان لذتوں کو ترک کر کے ہم نے ایک عظیم لذت کی طرف جانا ہے، اور وہ لذت وجود خدا کا قرب ہے اور اس معبود کا قرب ہے جو ہماری خلقت میں ہمارے خالق کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ محترم، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، جیسے کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی، ایک عبد کو اپنے معبود کے ساتھ کس طریقے سے رابطہ برقرار کرنا ہے، وہ رابطہ اس کا نام ہے عبودیت، اور اطاعت کے مرحلے کو طے کر کر اس عبودیت کے مرحلے پر فائز ہونا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی توفیق کہ جس کے بعد ہم پر اللہ تعالیٰ خود فخر کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہے کہ اے فرشتوں، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر مجھے فخر ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہدار۔